السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 174 سے کرنا ہے، تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور پہلے ٹرانسلیشن لکھیں۔ فانقلبوا، فا کا مطلب پھر، انقلبوا وہ لوٹے، فانقلبوا پھر وہ لوٹے، بنعمتن بی ساتھ، نعمتن نعمت، بنعمتن نعمت کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے نا یہ جو چھوٹی سی با ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، پر، سے، بارے میں، اس طرح کے سارے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں۔ من سے، اللہ اللہ، و اور، فضل فضل، فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ۔ یہ اس کا با محاورہ بنے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ لفظی اور ترجمے کو جب ہم با محاورہ میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر الفاظ کو ادھر ادھر کر کے اپنی لینگویج کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جب لفظی ترجمہ آتا ہو تو پھر با محاورہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لم نہیں، لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، اور لن کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ لم نہیں، یمسس ہم، یمسس پہنچی، ہم انہیں، سوءن کوئی برائی، لم یمسس ہم سوءن نہیں پہنچی انہیں کوئی برائی، واتبعوا اور تبعوا انہوں نے اتباع کی یا پیروی کی، رضوانہ رضا کی، اللہ اللہ، واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ اور اللہ، ذو فضل بڑے فضل والا ہے، عظیم عظیم، یعنی عظیم کا مطلب ہے بڑا، ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بڑا، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ جو ذو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے والا۔ انما، اچھا انما جو ہے اس کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ انا بے شک یا یقیناً، اور ما نہیں۔ اور جب انما اکٹھا لکھا ہوا آتا ہے تو اس کے ہم ایک دو میننگز ہیں جو کہ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ یاد بھی کر لیں اور لکھ بھی لیں۔ انما اس کے میننگ کیا ہو سکتے ہیں؟ در حقیقت، صرف، اور اس کے سوا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تین میننگ جو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہم اپنی سہولت کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ انما اس کے سوا نہیں، یا در حقیقت، یا صرف، ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے۔ ذالکم یہ، کم تمہیں، ذالک یہ، کم تمہیں، ذالکم تمہیں، الشیطان شیطان، یخوف ڈراتا ہے، خوف سے نکلا ہے نا، خوف دلاتا ہے یا ڈراتا ہے، اولیاءہ اولیاء دوست، ہو اپنے، اپنے دوستوں سے یا اپنے کارکنوں سے، انما
ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، در حقیقت شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا، دو لفظ ہیں ف اور لا. ف تو، لا نہیں، تو نہیں. تخافوہم، تخافو تم ڈرو، ہم ان سے. تخافوہم اس کے 3 پارٹ ہیں، تا، خافو اور ہم. تم ڈرو ان سے. و اور خافونا ڈرو، خافو ڈرو، نی خافونی، نی کا مطلب ہے مجھ سے. یہ بھی یا متکلم کی طرح کا، جب نیچے زیر آتی ہے تو اس کا مطلب بھی مجھ سے ہوتا ہے. وخافونی اور مجھ سے ڈرو. ان اگر، کن تم ہو، مؤمنین ایمان والے یا مومن. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تو نہیں تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر تم مومن ہو یا اگر تم ایمان والے ہو. ولا، وا اور لا نہیں، اور نہیں. یحزنک، یحزن غمگین سے نکلا ہے، حزن سے نکلا ہے، غمگین کریں کا آپ کو. اور یا کا مطلب وہ ہے، یہ مضارع ہے، یا کا مطلب وہ. یحزن وہ غمگین کریں کا آپ کو. الذین وہ لوگ جو، یسارعون بھاگ دوڑ کرتے ہیں. سرعت ہوتا ہے نا بھاگنا تیزی سے. فی میں الکفری کفر. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ غمگین کریں جو کفر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں. انہم یقیناً، ان یقیناً، ہم وہ یقیناً وہ. لن، یہ پھر لن آ گیا جس کا مطلب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہرگز نہیں ہوتا ہے. لن ہرگز نہیں. یضرو وہ بگاڑ سکیں گے، یہ بھی مضارع ہے، یا کا مطلب وہ بگاڑ سکیں گے. اللہ اللہ کا، شیئن کچھ بھی. انہم لا یضر اللہ شیئا، نہیں یقیناً وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یرید اللہ، یریدو چاہتا ہے، اللہ اللہ. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ. اللہ کہ نہ، یجعل دے، یجعل وہ دے، یا کا مطلب ہے وہ دے. لہم ان کو، لام لیے یا کو، ہم ان کو. حظاً کوئی حصہ، کوئی کہاں سے آ گیا؟ تنوین کی وجہ سے. فی الآخرتی آخرت میں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے. عذاب عذاب ہے. عظیم بڑا. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرتی. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ کہ نہ دے ان کو کوئی حصہ آخرت میں. وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اِنَّ بے شک یا یقیناً. الذین وہ لوگ جو، اشترا مول لیا.
اشتراول کفرا، کفر، الکفر کفر، جنہوں نے مول لیا کفر، بالایمانی، ایمان پر، یہ بازر بھی آ گیا پھر، ایمان پر یا ایمان کے بدلے. ان الذین اشتراوا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا یا ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، لن، پھر لن آ گیا، ہرگز نہیں، یضروا، وہ بگاڑ سکتے، اللہ، اللہ کا، شیئن، کچھ بھی. وَلَهُمْ، تین لفظ ہیں، وَلَهُمْ، اور لام لیے، ہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. ولا، اور نہ، یحسبن، ہرگز گمان کریں. اچھا یہاں پر ہرگز کیوں آ گیا؟ کیونکہ جب اینڈ پہ نون مشدد آ جاتا ہے، ادھر سے لام آیا ہوا ہے، ادھر نون مشدد آ گیا ہے، تو اس کا مطلب بھی ہو جاتا ہے وہ جو نہیں ہوگا وہ فورسفل ہو جائے گا، ہرگز آ جائے گا. ٹھیک ہے، ولا، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انما، انا، یہ کہ، ما، جو، انما، یہ کہ جو، نملی، ہم ڈھیل دیتے ہیں. یہ جو نون آ رہا ہے شروع کا، اس کا مطلب ہے ہم، کیونکہ یہ مضارع ہے، اور نملی، ہم ڈھیل دیتے ہیں، املا سے نکلا ہے یہ لفظ، ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم، ان کو، خیر، بہتر ہے، لِأَنفُسِہِم، انفس، نفس، اور لیے، لِأَنفُسِہِم، ان کے نفسوں کے لیے، یا ان کے لیے. کیا مطلب بنا؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما، در حقیقت، یہ پھر وہی انما آ گیا جس کے میں نے آپ کو 3 میننگز لکھوائے تھے ابھی. انما، در حقیقت، نملی، ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم، ان کو، لیزدادوا، لی، تاکہ، یزدادوا، یا وہ، اور یزدادوا، وہ بڑھ جائیں، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائیں. 3 پارٹس ہیں اس کے، لی، یا، اور آگے یزدادوا، وہ بڑھ جائیں، اثمن، گناہ میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا. میم سے بھی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ والا آ جاتا ہے اس میں، جیسے زو کا مطلب بھی والا ہوتا ہے، اور کوئی جب اینڈ پہ میم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی والا ہو جاتا ہے. تو مہین، رسوا کرنے والا. چلیں جی، یہاں تک ہم کرتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں تاکہ آپ کو آیات کی سمجھ آ جائے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. اس کا کیا مطلب بنا کہ جو لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے لوٹے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، اور وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے،
اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جب غزوہ احد ہو چکی تھی، کیونکہ یہ احد کے واقعات چل رہے ہیں، تو اس میں پھر جب ابو سفیان واپس جا رہا تھا تو وہ وہاں پر اعلان کر کے گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر پھر مسلمانوں کے ساتھ میں مارکا کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اگلے سال انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کا چیلنج، اور وہ اس کے مطابق آپ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہنچ گئے تھے وہاں بدر کے مقام پر، اور ابو سفیان کا 8 روز تک انہوں نے اس مقام پر انتظار کیا۔ تو اس دوران 8 روز گزر گئے تو ابو سفیان مقابلے میں نہیں آیا۔ تو اس دوران جو وہ 8 روز کا وہاں پہ قیام کیا انہوں نے، اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے کوئی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ کاروبار بھی کر لیا، اور ان کو اس میں خوب فائدہ اور نفع پہنچا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے ان کو ہر لحاظ سے اس سفر میں فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئی کیونکہ اللہ کی خاطر وہ نکلے تھے۔ دوسرا کیا کہ جنگ کی سختی بھی ان کو نہ جھیلنی پڑی، اس سے بھی وہ بچ گئے، جس مقصد کے لیے گئے تھے لڑنے کے لیے وہ لڑائی ہوئی کوئی نہ۔ تیسرا یہ کہ دشمن بھی مروب ہو کر واپس چلا گیا، کہ وہ دشمن ان سے ڈر گیا اور وہ واپس چلا گیا، آیا ہی نہیں، حالانکہ وہ نکلا تھا مکہ سے لیکن وہ بیچ ہی میں سے واپس چلا گیا۔ اور چوتھا یہ کہ ان کو مالی فائدہ بھی حاصل ہو گیا، وہ جو انہوں نے تجارت کی تھی قافلے کے ساتھ، تو اس طرح سے وہ بالکل کامیاب اور کامران واپس لوٹے۔ تو یہاں اس آیت میں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، باٹم لائن یہ بنی کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان چلتا ہے اس راستے پہ تو اللہ پھر مدد بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی اپنے کارکنوں سے یا کفار سے ڈراتا ہے، اور لہٰذا اگر تم مومن ہو تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اچھا جی، یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ پھر وہی چیز آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ ابو سفیان جو خود ہی غزوہ احد سے جب نکلنے لگا تھا تو اگلے سال کا بدر کے میدان میں مقابلے کا چیلنج اس نے خود دیا تھا، مگر بعد میں وہ خود ہی ہمت ہار بیٹھا اور الزام مسلمانوں کے سر تھوپنے لگا، اور انہیں ڈرانے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے اس نے ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا اس کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مدینہ جا کر مسلمانوں کو بتائے کہ بھی ابو سفیان نے اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور عرب کے باقی قبائل بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ سب لوگ جو ہیں مسلمانوں پہ کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس طرح مسلمان جو ہیں وہ خوفزدہ ہو کر بدر کے مقابلے پر آنے کا ارادہ چھوڑ دیں گے۔ یہ اس کی ابو سفیان کی پلاننگ تھی کہ میں نکل بھی پڑوں گا اور مسلمان ڈر جائیں گے اور جنگ نہیں ہوگی، حالانکہ جنگ نہ کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ تو اس سارے ڈرامے کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی کھیل سے تعبیر فرمایا کہ یہ ایک شیطانی کھیل تھا۔ یہاں شیطان سے مراد ابو سفیان بھی ہو سکتا ہے اور نعیم بن مسعود بھی۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا تاکید کی کہ میرے سوا کسی بھی طاغوتی طاقت سے، شیطانی طاقت سے تم مت ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو۔ تو شیطان جو ہے وہ تو اپنے کارکنوں کے ذریعے سے، یعنی کہ جو بھی شیطان کی باتیں مانتے ہیں وہ اپنے کارکنوں کے ذریعے اپنے کام کرتا رہتا ہے، وہ لوگوں کو دین سے پھیرتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے نہیں ڈرنا، تم نے مجھ سے ڈرنا ہے اور میرے راستے میں تم نے استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں کہ جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ کو وہ غمزدہ نہ کریں، غمگین نہ کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ جو لوگ ہیں بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو
کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اس دور میں جو مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھی نا، سبھی اسلام دشمن تھے اور وہ ان کو اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں مگن تھے، جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، یا مدینہ کے یہود تھے، یا منافقین تھے، یا دیگر قبائل عرب تھے۔ یہ سب اسلام کو کچلنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کی جو کوششیں ہیں وہ اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سارے مل کر بھی، اور بس اپنی ہی یہ عاقبت خراب کر لیں گے، آپ کا یا اسلام کا یا اللہ کے دین کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو ان کے بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ بنا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی انتہائی کوششوں کے باوجود یہ لوگ جو تھے اسلام کو سمجھتے نہیں تھے اور اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو اس پر بھی آپ سخت پریشان رہتے تھے۔ تو اس بات کا بھی قرآن میں کئی بار پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو پلٹانا ہے، آگے ان کا کام ہے۔ مطلب آپ زبردستی تو ان کو نہیں دین کی طرف لا سکتے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے وہ نہ دے، تو آپ پریشان نہ ہوں ان کی اس چیز کے بارے میں۔ اور یہ کہ ان لوگوں کی یہ جو دوڑ دھوپ ہے، یہ کچھ بھی نہیں آپ کو نقصان، آپ ان کی ظاہری بھاگ دوڑ کو دیکھ کر آپ غمزدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ حق پر بھی نہیں ہیں، باطل ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جیت رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے دین کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا یا خریدا ہے، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو لوگ جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا اور یعنی دعوت ان تک آئی، راستہ ان کو دکھایا گیا، روشنی ان کو دکھائی گئی، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے کفر پر جمے رہے، تو فرمایا کہ ان کا کفر پر جمے رہنا اللہ کا یا اللہ کے دین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ دین کی طرف نہیں آتے، دین قبول نہیں کرتے، تو دین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ بھئی بندے کم ہیں تو شاید دین کو نقصان پہنچے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اور ان کے لیے پھر آگے اگلے جہان میں کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم تو جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کو زیادہ سے زیادہ گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور پھر ان کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب بھی تیار ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ ایک اعتراض تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو جو سلوک ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی بات سچی ہے تو پھر اس بنا پر تو ہم پر کوئی عذاب آ جانا چاہیے۔ ہم تو اسی طرح سے اس کے برعکس بالکل ہم پر نہ کوئی عذاب آیا ہے، بلکہ ہم تو اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں،
اور ہم تو بڑی عیش کی زندگی، بڑی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، اور مہلت جو ہم دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ عیش کریں اور مزے سے رہیں، بلکہ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ گناہ اور سرکشی کے کام کر لیں، اور جب جتنے گناہ ان کے بڑھتے چلے جائیں گے وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ ہم سیدھے رستے پر جا رہے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر آگے جب روز قیامت حساب کتاب ہوگا تو وہاں پر ان کے وہ جو ڈھیر گناہ اکٹھے ہو چکے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کو ایک رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یا کچھ اقوام جو ہیں وہ بڑی اللہ کی نافرمان بھی ہیں، لیکن وہ بھی بڑی اچھی زندگیاں گزار رہی ہیں، لوگ بھی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ آئے دن نئی نئی مشکلات اور نئی نئی آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں۔ تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم جو یہ اتنی نمازیں روزے کر رہے ہو، اتنی مشقت کر رہے ہو، تو تمہیں کیا ملا؟ وہ سامنے والا جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر اخلاقی قدریں ہیں، نہ وہ کوئی کسی چیز کا خیال کرتا ہے حرام حلال کا، اور وہ عیش کر رہا ہے، اس کو نہ کوئی پریشانی ہے اور زندگی کی ہر سہولت اس کے پاس ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب اس آیت میں مل گئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلہ مت کریں، ظاہر کو دیکھ کر مت کریں۔ اللہ کہتے ہیں میں بعض لوگوں کو میں ڈھیل دیتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا غصہ ہے، اللہ اس سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتے ہیں تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ پر تو کوئی مشکل آزمائش نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اور وہ پھر اس برائی میں اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہلکی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو فوراً ان کو کوئی دھچکا لگتا ہے، اور وہ دھچکا یا وہ آزمائش ان کو واپس راستے پر لے آتی ہے۔ تو وہ جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہیں جو کہ اللہ کے راستے سے بھٹکتے بھٹکتے لوگوں کو بچا لیتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی اللہ کی طرف سے تنبیہ وارننگ نہ آئے، تو پھر تو انسان بے خوف ہو کر زندگی گزارے، اور پھر وہی بات ہے کہ اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کر بیٹھے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہر لحاظ سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ آج کی زندگی میں بھی ہم اس کے مطابق اس کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ گو کہ یہ آیتیں احد کے جب غزوہ ہوا تھا اس کے بعد کی ہیں ساری، اس کا ذکر ہے اس کے اندر، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں ہم نے اپنے لیے بھی لیسنز لینے ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی اس میں سے باتوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، اور اگر مجھ سے کہیں پر کوئی بتانے میں یا پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔